السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ خواتین و حضرات، ایک درخواست جو ہمیشہ کرتا ہوں، برائے مہربانی اس کو سن لیا کریں، اس کو نہ اسکپ کیا کریں۔ بار بار اس لیے بولتا ہوں، بار بار کمپلینیں آتی ہیں، میں 1000 مرتبہ کیا بلکہ لاکھ مرتبہ کہہ چکا ہوں۔ سوشل میڈیا پہ میرا یہ یوٹیوب چینل ہے جو میں نے بنایا ہے ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے، اس کے علاوہ خاص طور پہ یہ فیس بک، اس سے تو مجھے نفرت ہو گئی ہے۔ فیس بک پہ سارا میرے نام سے فراڈ، چیٹنگ، لنکڈ ان، میسنجر، ویب سائٹیں، اس پہ قطعی نہ جائیں، اور نہ ہی آپ گوگل پہ جا کے میرے لیے سرچ کیا کریں۔ وہ آپ کرتے ہیں تو فیک آئی ڈیز کھلنے لگتی ہے، جو فراڈی اور چیٹر بیٹھے ہیں، ان سے دور رہیں۔ میں نے بتایا ہوا ہے کہ میں یہاں پہ کوئی کنسلٹیشن نہیں کرتا، صرف پریڈکشنز، حالات حاضرہ اور جیو پالیٹکس پہ۔ باقی اے آر وائی پہ اپنا شو کرتا ہوں، وہاں صرف لوگوں کی کاز، اور اس کے علاوہ پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے ایک ہی جگہ میں نے مخصوص کر رکھی ہے، وہ جگہ ہے میری ہوٹل پرل کانٹیننٹل کراچی، پی سی ہوٹل کراچی، اور وہاں کا نمبر جو میں اپنے منہ سے بتاتا ہوں 021 کوڈ کے ساتھ 02135685501، اور دوسرا نمبر ہے 02135685021۔ دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7 ساڑھے 7 تک آپ میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اور جو بیرون ملک سے مجھے کال کرے، کیونکہ میری ماشاءاللہ اوورسیز فالوئنگ بہت ہے، تو ان سے میں کہوں گا کہ وہ جب ان 2 نمبروں پہ کال کریں اور میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، تاکہ دھوکے کا ایلیمنٹ ختم ہو جائے۔ دوسری چیز میں ہمیشہ سے کرتا تھا، ویکلی ہاروسکوپ کے ساتھ جیو پالیٹکس پہ بولتا تھا۔ اس ہفتے سے میں تبدیل کر رہا ہوں اس چیز کو، اس پہ صرف ویکلی ہاروسکوپ دوں گا، اور پاکستان، اونلی فار پاکستان، اور مائنر سا اس میں ڈالوں گا جیو پالیٹکس، کیونکہ اب وہ ٹائم آ گیا جو میں بولتا تھا جیو پالیٹکس کے حوالے سے۔ تو وہ ایک ویڈیو اس کے 1-2 دن کے بعد میں انشاءاللہ ریلیز کروں گا، اور اس میں ٹوٹل فوکس میرا پاکستان اور پاکستان کی پالیٹکس پہ ہوگا۔ حتمی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہ چاہے تو ہو، وہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو، باقی میرا رب میرے پنجتن پاک کے سب پہ کرم کرنے والا ہے۔ اب ایک چیز اور امپورٹنٹ بول دوں، میں ویسے تو ہر برج کا الگ بتاؤں گا، فرام ایریز ٹو پائسس تک، مگر ابھی جب میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو اب سے کوئی تقریباً آج 27 تاریخ ہے نا، 5 گھنٹے پہلے جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے، 5-6 گھنٹے پہلے گرو چنڈال یوگ آسمان پہ مکمل طور پر بنا۔ اس کو سمجھ لیجئے، یہ اویئر آپ کو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو ویدک ایسٹرالوجی سے اویئرنیس ہو۔ دوسری چیز، کیونکہ میں ویسٹرن کو فالو نہیں کرتا، جو آپ لوگ سنتے ہوں گے گرو چنڈال، میں نے بتایا بھی تھا ایک گرو ٹرانزٹ کے اوپر، تو یہ ہوا کہ نا یہاں راہو اور یہاں جوپیٹر، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے مل گئے۔ اب اس کا امپیکٹ آپ کو انڈیویجول ذائچوں میں کم، مگر منڈین ایسٹرالوجی میں جس کو ہم کہتے ہیں کال پروش کی کنڈلی، اس میں آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گا۔ اور جو آسمان پہ یہ چلیں اگلی ویڈیو جو اسی کے 2 دن بعد میں انشاءاللہ 2-3 دن بعد آپ کو مل جائے گی، اس میں بتاؤں گا۔ ایک چیز میں سب کے لیے بول رہا ہوں، براہ مہربانی، یہ وہ دور ہوتا ہے جہاں پر نشہ کرنے والے لوگ، یہ ہر برج کے لیے، شراب پینے والے لوگ، حشیش، کوکین، ہیروئن استعمال کرنے والے لوگ، یا کسی بھی قسم کی غلط ڈرگز لینے والے، ان کے لیے یہ ٹائم وہ ٹائم ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے، میرے منہ میں خاک، اللہ نہ کرے کہ زندگی میں کوئی مولک بیماری یا مولک چیز افیکٹ کر جاتی ہے۔ تو ہمارے اسلام میں تو ویسے شرعی طور پہ یہ چیزیں جو ہے حرام ہیں اور ممانعت کی طرف ہیں، تو ان سے دور رہیے گا۔ اور پلس یہ چیزوں کو ایکسپوز کرتا ہے، میں نے کب کہا تھا، ابھی آڈیو لیکس، ویڈیو لیکس چلتی رہیں گی، یہ چیزیں جو ہے لوگوں پہ کھلنا شروع ہوتی ہے۔ پلس
ایک احتیاط اور کریے گا کہ کوشش کریے گا کہ ناجائز غلط، وہ غلط نہیں جو قانون کے حساب سے، وہ تو اپنی جگہ ہے، دنیاوی قانون رب العزت کے حوالے سے کوئی ایسی چیز نہ ہو، ورنہ یہ وہ دور ہوتا ہے جہاں انسان فوراً ٹھک کر کے پکڑ میں آتا ہے. وہ بہت ہی کوئی خوش نصیب ہوتا ہے جس کو اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہو، وہ الگ بات ہے. وہ ایک ظاہر ہے وہ مہادشا، انتردشا، اور جو انسان، یہ تو ایک میں جنرل امپیکٹ بتا رہا ہوں، مگر اس چیز میں خیال رکھیے گا سب سے امپورٹنٹ میں جو ہماری ویدک ایسٹرالوجی ہے which is the most ancient knowledge of mystic science، تقریباً 5,500 سال پرانی، نہ اس میں کوئی تبدیلی ہوئی، نہ کوئی رول چینج ہوا، نہ اس کے اندر کوئی بھی ماڈرن سائنس یا ماڈرن ریسرچ کوئی تبدیلی نہیں کی. وہی اصول چلے آ رہے ہیں جو بھرت پراشا کے زمانے سے اور بھرگو کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں. تو یہ چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. مثلا اس کو عام لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ جیسے کسی نے دودھ میں شراب ملا دی، وہ چیز آسمان کے اوپر، یعنی یہ یوگ بنا ہے، اور اس یوگ کا کس طرح امپیکٹ آئے گا وہ میں آپ کو موٹی موٹی چیزیں، بیماریاں اللہ نہ کرے. اور ہاں ایک چیز اور، 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ اس میں، 2 بیماریاں، یہ میرا پرسنل آبزرویشن ہے، میری ریسرچ ہے، جب بھی یہ بنتا ہے نا، وہ دوسرے پلانٹ کے افیکٹس اپنی جگہ، ان کے ساتھ ساتھ لیور، ہارٹ، پھیپھڑے، سانس، ایسٹھما، برونکائٹس، یا وہ لوگ جن کو الرجی کے پرابلم ہوتے، ان سب کو بہت ٹیک کیئر کرنی چاہیے. اور یہ آتشی چیزیں، آگ والی چیزیں، ان سے ذرا اپنے آپ کو دور رکھیں. تو یہ میں نے آپ کو اویئر کر دیا. یہ 12 بروج کے لیے یہ بتا رہا ہوں میں ویکلی، اس کا امپیکٹ ابھی رہے گا جب تک فاصلہ نہ آ جائے دونوں کے درمیان ڈگریز کا. گرو چنڈال یوگ تو اکتوبر تک چلے گا، لیکن جب ڈسٹنس ختم ہونا شروع ہوگا اور دونوں ایک دوسرے کو کراس کریں گے تو مائنر سا تھوڑا سا بہتری ہونے کے چانسز پیدا ہوں گے. وہ پھر ایک الگ چیز ہے، وہ میں بتاؤں گا. تو اب میں چلتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے ویور کو، اپنے ناظر کو جتنی نالج ہو سکے شیئر کر دوں. باقی بھائی اس کو صرف اتنا سمجھیے جیسے کیمسٹری، بایولوجی، میتھمیٹکس، میٹرولوجی، زولوجی ہے، اسی طرح یہ ایک سائنس ہے. حتمی اور کلی ذات اور عالم الغیب میرا اللہ ہے، اس کے علاوہ نہ کسی کا اختیار ہے نہ ہو سکتا ہے. یہ ایک علمی تجزیہ ہے. باقی اللہ سب کے حق میں، مجھ سمیت، آپ تمام لوگوں سمیت، ہر مسلمان خاص طور پر، اور پھر پوری عالم کے لیے اللہ بہتر کرے. تو یہ ویکلی ہاروسکوپ ہے ہمارا 29 مئی 2023 سے لے کر 4 جون 2023 کے درمیان کا. سب سے پہلے میں چلتا ہوں اپنے پہلے برج حمل. برج حمل کا مطلب ایریز والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اس ویک میں آپ کے کوئی نہ کوئی ایسا پرابلم، پریشانی جو آپ کو تھوڑا سا اٹک رہی تھی یا آپ کا ڈیلے میں جا رہا تھا، آل آف سڈن وہ حل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اس ویک میں آپ ہو سکتا ہے اپنے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کے لیے بھی بڑے سپورٹیو بن جائیں، اور کوئی نہ کوئی آپ کو اللہ کی طرف سے از غیبی مدد یا سپورٹس ملنے کے امکان رہیں گے. اور جو ایریز لوگ بزنس سے ریلیٹڈ ہے، ان کی کوئی ڈیل ہو سکتی ہے، ان کا کوئی کام جو ہے وہ مٹیریلائز ہو سکتا ہے، یا کوئی کانٹیکٹ ہو سکتا ہے، اب وہ کوئی بھی بزنس کرتے ہوں. اس کے علاوہ تھوڑا سا آپ کو اپنے رویوں میں تھوڑی سی تبدیلی ہے. تو میں سب کے لیے کب سے کہہ رہا ہوں غصے پہ قابو پائیں، کیونکہ غصے کا پلانٹ خراب ہوا ہے. تو ذرا سا اپنے رویے میں پازیٹیوٹی پیدا کیجیے گا، ورنہ آپ کے ریلیشن جو ہیں وہ دوستوں سے، عزیزوں سے، پڑوسیوں سے خراب ہونے کا امکان ہوتا ہے. اس کے علاوہ فائنینشیل ڈیل کرتے ہوئے آپ نے بہت خیال رکھنا ہے، اور اس میں تمام
لیگل جو اسپیکٹس ہیں، جو قانونی نکات ہیں، ان کو مد نظر رکھیے گا اور ری چیک کرائیے گا. اور ابھی اس ہفتے میں اگر کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو میں کہوں گا تھوڑا سا اس کو ڈیلے میں کر دیں. اور اگر آپ کا کوئی ریلیٹو سے، دوست سے اگر کوئی جو پارٹنرشپ چل رہی، چاہے وہ فائنینشیل ہے چاہے وہ ایموشنل ہے، اس میں تھوڑا سا اپنے اندر مفاہمانہ رویہ اپنائیے گا، کمپرومائزنگ وے میں. اس کے علاوہ آپ کو کچھ ایسی گیدرنگ میں جہاں پہ خوشی کی تقریبات ہوں جانے کا موقع مل سکتا ہے. اچھا، یہ بھی امکان ہے کہ کوئی مذہبی سفر کا ارادہ بنے اور اللہ تعالیٰ وہ کرا بھی دے. بیرون ملک سے آپ کے لیے کوئی اچھی نیوز آ سکتی ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کی انگیجمنٹ، آپ کی مصروفیات جو ہیں وہ زیادہ اپنے گھریلو معاملات میں اور گھر کے معاملات میں رہیں گی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کا اگر انہیریٹنس سے ریلیٹڈ مسئلہ چل رہا ہے تو اس میں بھی آپ کو کوئی گڈ نیوز مل جائے. اور آپ کا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ میٹر میں کوئی اچھی کامیابی. اور آپ کو ہیلتھ کے معاملے میں جو خیال رکھنا ہے وہ اپنے بلڈ پریشر کا، ایستھما کا، برونکائٹس کا. اس کے بعد ہمارا دوسرا برج ہے برج ثور، ٹورس. ٹورس والوں کو میں یہ کہوں گا تھوڑا سا اگر آپ اپنے آپ کو ہیلتھی ایکٹیویٹی میں رکھیں گے تو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. یہ وہ دور ہوتا ہے جہاں پر آپ اپنے موٹاپے پہ، اپنے وزن پہ اگر کوشش کر رہے ہیں کم کرنے کی تو اس میں کامیابی ہو جاتی ہے. اور تھوڑا سا ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اگر آپ کو، کیونکہ دیکھیں آپ کا پلانٹ لارڈ ایسا ہے کہ اگر مٹھاس کا زیادہ شوق ہو تو اس سے اجتناب کیجیے گا. اس دور میں ڈائبٹیز، شوگر کا مرض یا شوگر کا بڑھ جانا، اس چیز کا بھی امکان ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اپنی پراپرٹی، ریئل اسٹیٹ کی ڈیل کرنا چاہتے ہیں، بیچنا چاہتے ہیں یا خریدنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو میرے پنجتن پاک کے صدقے کوئی کامیابی عطا کر دے. اور آپ کو نا تھوڑا سا میں یہ کہوں گا انویسٹمنٹ کرتے ہوئے نا ذرا سوچ بچار کیجیے گا. کسی پر اندھا اعتماد مت کیجیے گا، بلائنڈ فیتھ مت کیجیے گا، ورنہ آپ کو کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے. اور ایک چیز یہ بھی کہوں گا، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے کے سپاہر تک ذرا ڈرائیونگ میں احتیاط کیجیے گا، چاہے وہ بائک ہو چاہے وہ گاڑی ہو. اور یہ ضرور ہے کہ مڈ آف ویک سے کوئی آپ کو گڈ نیوز ریلیٹڈ ٹو یور بزنس، ریلیٹڈ ٹو یور جاب مل سکتی ہے. اور کچھ آپ کا جو ہے ایفرٹس جو ہیں وہ تھوڑی سی زیادہ رہیں گی، لیکن پھر بھی آپ کو ایفرٹس کا اچھا خاصا نتیجہ مل سکتا ہے. کوئی اگر آپ کے گھر میں آپ کا اپنی مسز کے ساتھ یا اپنے گھر والوں کے ساتھ یا آپ کا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یا اپنے ان لاز کے ساتھ کوئی اختلاف ہو تو کوشش کیجیے گا کہ اس کو وہیں ختم کر دیں، کیونکہ پلانٹ کی پوزیشن ایسی ہے کہ اس کو فلیئر اپ کر سکتی ہے، بھڑکا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی سے آپ اس پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں کہ یار وہ آدمی جو ہے میرا کام کمٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ کر دے گا، نہیں، اس کو فالو اپ کرنا پڑے گا ورنہ چیزیں ذرا مشکل ہو سکتی ہیں. اور اگر آپ کوئی اپنا فورن کے لیے سوچ رہے ہیں یا جانے کا سوچ رہے ہیں تو ہاں اس کے لیے کوشش کیجیے، اللہ چاہے تو اس میں آپ کو سکسیس یا کامیابی مل سکتی ہے. اور ایک چیز اور رکھی، یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو ایک تو میں نے کہا نا کڈنی، لیور، اس سے ریلیٹڈ پرابلم نہ ہو، اللہ نہ کرے جانڈس یا فوڈ پوائزنگ، ان کا خیال رکھیے گا. البتہ ایجوکیشن کے لیے آپ کا اچھا رہے گا. اس کے بعد ہمارا تیسرا برج ہے برج جوزا، جیمنائی. جیمنائی والوں کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ رشتے کے متلاشی ہیں یا چاہے آپ لڑکی ہیں لڑکا ہیں، رشتے کے حوالے سے کوئی آپ کو اچھی سکسیس مل سکتی ہے، کوئی اچھا پروپوزل آ سکتا ہے یا کوئی چیز مٹیریلائز ہو سکتی ہے. اگر کوئی آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے بیرون ملک فوراً سے کوئی اچھی نیوز مل جائے، ہو سکتا ہے آپ کسی کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ میں کوئی چیز مٹیریلائز کریں، مگر تھوڑا سا اپنی صحت کا خیال رکھیے گا اور اپنے
اپنی بھی صحت کا اور آپ کے گھر میں جو سینئر فیملی ممبر ہیں ان کی بھی صحت کا خیال رکھیے گا۔ اچھا، ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ کے دماغ میں خواہ کی سوچیں پیدا کریں یا ورغلانے کی کوشش کریں، تو اس پہ آپ دھیان مت دیجیے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ مڈ آف ویک یعنی جمعرات جمعہ تک کوئی اچھی نیوز آپ کو فائنانس یا جسے یہ کہہ لیں مالی لحاظ سے آپ کو نیوز مل سکتی ہے۔ اگر آپ کہیں پہ اپنی پوسٹنگ یا ٹرانسفر کرانے کا سوچ رہے ہیں تو اس کے لیے ایفرٹس کیجئے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیاب کر دے۔ کچھ پرانے دوستوں سے ملاقات ہو سکتی ہے، کچھ سیر و تفریح کی طرف جانے کا رجحان ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اگر آپ بجلی یعنی الیکٹرک سے ریلیٹڈ کوئی کام کرتے ہیں یا الیکٹرک کے کاموں میں آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو بہت احتیاط کیجیے گا۔ اب اس میں احتیاط یہ ہو سکتی ہے، سب سے پہلے تو اللہ کا نام پڑھ لے، حفاظت۔ دوسرا، وہ جو احتیاطی اور بشری تقاضے ان کو پورا کیجیے کہ لکڑی پہ کھڑے ہوں، چمڑا ہو ہاتھ میں، اس طریقے سے یہ ہوتی ہے احتیاط۔ اور ہو سکتا ہے آپ کو بیرون ملک جانے میں کوئی سپورٹ مل جائے، کوئی اسپانسرشپ کے حوالے سے، کوئی ایڈمیشن کے حوالے سے، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی سکسیس دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا جیسے میں نے کہا سیر و سیاحت کے حوالے سے یہ چیز کا امکان، بجلی کے حوالے سے کہا، یہ تیز دھار چاقو چھری، خاص طور پہ جمنائی خواتین کاٹتے ہوئے سبزی یا کرتے ہوئے چولہے کے پاس کھڑے ہوئے ہوتے ہوئے احتیاط کیجیے گا۔ پلس اس کے علاوہ تھوڑا سا یہ بھی امکان ہے کہ کوئی آپ کا خواہ کا کسی رشتہ دار سے، بہن بھائیوں سے کوئی ڈفرینس پیدا ہو سکتے ہیں، اور تھوڑا سا آپ کا اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ کا ان کی تفریح و تباہ کے لیے کہیں جانا، کسی پانی والی جگہ پہ جانا یا وہ جگہ جہاں پہ جا کے آپ کو خوشی محسوس ہو، یہ امکان ہے۔ اور ایجوکیشن کے حوالے سے اچھا ہے، اگر کہیں ایڈمیشن چاہ رہے ہیں تو اس میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان کینسر۔ کینسر والوں کو یہ کہوں گا، ہو سکتا ہے آپ کو چند ڈومیسٹک کاموں کے لیے کوئی ڈومیسٹک ٹریولنگ کرنی پڑے اندرون ملک، ڈومیسٹک سے مراد، اور آپ کے لیے ہو سکتا ہے کوئی بزنس ڈیل کے لیے اچانک آپ کو جانا پڑے۔ اب یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے۔ اور اگر آپ کوئی رشتے کے متلاشی ہیں تو ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہو جائے۔ آپ اگر بزنس میں ہیں تو میں یہ کہوں گا ابھی آپ نہ اپنی اوقات سے یا اپنی چادر سے باہر پاؤں نہ پھیلائیں، کہ اس کی انہانسمنٹ کے لیے آپ کسی سے قرض اٹھا لیں یا بغیر سوچے سمجھے آپ اس میں انویسٹ زیادہ کر دیں، تو وہ وقت ابھی نہیں، اس میں تھوڑا انتظار کیجیے۔ اگر آپ کسی اپنے گھر کی رینوویشن یا اپنے گھر کے اندر کچھ تبدیلی چاہ رہے ہیں تو اس کا بھی امکان بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے تھوڑا سا الرٹ ہونا چاہیے، ان کی صحبت، ان کی تعلیم کے حوالے سے تھوڑا سا اپنی جانچ پڑتال کیجیے گا، ایک سرویلنس رکھیے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کے حوالے سے یا آپ خود کینسیرین ہیں، مرد ہیں عورت ہیں، آپ کو ایڈمیشن نہیں مل رہا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی نصیب کرتے۔ اگر آپ کوئی شارٹ ٹرم پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کر لیجئے، مثلاً احتیاطی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ابھی اتنی سود مند نہیں ہوگی آپ کے لیے۔ لانگ ٹرم یہ ہوتی نا، یار یہ میں پلاٹ لے لوں پھر اس کے دام بڑھ جائیں پھر اس کو بیچوں، وہ لانگ ٹرم ہے۔ شارٹ ٹرم یہ ہے کہ میں نے یہ لیا، اس کو تھوڑی سی میک اوور کیا، اس کا لیپا پوتی کی اور بیچ دیا، میں وہ شارٹ ٹرم بول رہا ہوں۔ دوسرا، آپ کا ہو سکتا ہے آپ کو کچھ تقریبات میں حصہ لینے کا موقع ملے، ہو سکتا ہے آپ گھریلو الیکٹرانک کی اشیاء خریدنے پر آپ کے کچھ پیسے جو ہیں وہ خرچ ہوں۔ اب اس میں ریفریجریٹر بھی ہو سکتا ہے، اے سی بھی ہو سکتا ہے، کولر بھی ہو سکتا ہے، وہ میرے اللہ کو معلوم۔ اس کے علاوہ کچھ یہ لگتا ہے کہ آپ کو اپنے گھر میں یا تو آپ خریدیں گے یا ان کی ریپیئرنگ پہ یا بجلی کی اشیاء پہ ریپیئرنگ کا کوئی آپ کو جو ہے ایکسپینسز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو فی الحال ایک تو کینسیرین والوں کو پیٹ کا تو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، اس کے علاوہ
थोड़ा सा अपने ब्लड प्रेशर या खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, मैंने ये भी देखा है कि बाज़ दफ़ा इस दौर में इंसान की नक्सीर फट जाती है या हीट स्ट्रोक हो जाता है, तो इसका ख्याल रखिएगा। हाँ, एजुकेशन के हवाले से ओके मैं कहूँगा। इसके बाद हमारा 5वां बुर्ज है बुर्ज असद लियो। लियो वालों को मैं ये कहूँगा कि लियो वाले जो हैं लोग, उनको थोड़ा सा एक तो अपने खाने पीने में एहतियात करनी चाहिए। अपना अगर कोई उनके स्किन का रिलेटेड प्रॉब्लम है डर्मेटोलॉजिकल, तो उसका ख्याल रखें। हो सकता है कोई एलर्जी हो सकता है, कोई आपको थोड़ा सा रैशेस इसकी शिकायत हो सकती है। आपके कामों में जो रुकावट आ रही है, अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो इंशाअल्लाह ताला उसके दूर होने के इम्कान हैं। और बिज़नेस के हवाले से कोई डील बन सकती है आपको। आपका अगर अपने पार्टनर के साथ कोई इख्तिलाफ चल रहा था तो उसमें थोड़ी सी बेहतरी आ सकती है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर फ़ौरन में आप कोई चीज़ डील करना चाह रहे हैं या फ़ौरन में जाना चाह रहे हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट्स का रीचेक कर लीजिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, कोई धोखा देने की कोशिश कर रहा है। और ये भी है कि आपको कुछ सैर व सयाहत, पिकनिक या पिकनिक स्पॉट पे जाने का इम्कान बन सकता है। कुछ मेहमान अचानक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ सकते हैं आपके घर में। और थोड़ा सा माइट बी पॉसिबल जब लेटर वीक होगा, यानी एंड ऑफ वीक चल रहा होगा, तो थोड़ा सा हेल्थ में एनर्जी का डिटोरिएट होना या सर दर्द की शिकायत होना, इन चीज़ों का इम्कान होता है। और थोड़ा सा आपको, अगर अल्लाह ना करे अगर आप कार्डियक पेशेंट हैं, यानी दिल के अमराज का शिकार हैं, तो उसमें ज़रा सा ख्याल रखिएगा। ये मैं शुरू में भी वो चीज़ें पॉइंट आउट कर चुका हूँ। दूसरा हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर आप पानी में जाना चाह रहे हैं या पानी से मुराद मेरी स्विमिंग है, तो वहाँ कोई एडवेंचर मत कीजिएगा। वो एडवेंचर कहीं आपको अल्लाह ना करे या जंप करते हुए या ऊंचाई पे खड़े होते हुए, तो इसका ज़रा सा ख्याल रखिएगा। हो सकता है मामूली सी ट्विस्ट हो जाए आपकी हील या कोई एंकल में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो ये चीज़ का ख्याल रखिएगा। और थोड़ा सा ये भी हो सकता है टाइप ऑफ इंसोमेनिया के नींद का कम आना या नींद का पूरा ना होना, इसका इम्कान बन सकता है। उसके अलावा कुछ आपको अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को रिकंसिडर करना पड़ेगा। और अगर आपका कोई वीज़े के हवाले से या कहीं बाहर के हवाले से कोई आपका प्लान हो रहा था, तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। एजुकेशनल मैटर्स में भी आपको सक्सेस मिल सकती है। और इम्तिहानों में आपके लिए इस बात का कभी इम्कान है कि कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए। इसके बाद हमारा छठा बुर्ज है बुर्ज सुमला विर्गो। विर्गो वालों को मैं ये कहूँगा कि आपने जो वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, वो अल्लाह के करम के बाद आपको खुद ही फैसला करना पड़ेगा। अगर आप उसमें मशवरा लेंगे या किसी की एडवाइस लेना चाहेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। और टाइम को वेस्ट मत कीजिएगा। ये वो दौर होता है कि जहां आपको कॉन्फिडेंस के साथ एग्जीक्यूट करने होते हैं डिसीजन। और इस वीक में हो सकता है आपकी कोई अटकी हुई, फंसी हुई कोई इन्वेस्टमेंट वो वापस आ सकती है। और थोड़ा सा मैं ये कहूँगा विर्गो लोगों को कि अपने हाई अप्स, अपने सुपीरियर के साथ अपने रिलेशन को सही रखिएगा। और आर्गूमेंट करने में उनके साथ या घर वालों के साथ ज़रा सा अवॉइड कीजिएगा। और अच्छा, कभी कभी ये भी होता है, इस हफ्ते में प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी है कि मिड ऑफ वीक में हो सकता है थोड़ा सा वक्ती तौर पर डिप्रेशन फील हो सकता है थोड़ा सा आपको एक मायूसी टाइप की चीज़ हो, लेकिन घबराइएगा नहीं, वो चीज़ें अल्टीमेट आपके लिए सही हो जाएंगी। और कोई प्रॉब्लम, कोई आपके मसलों से अल्लाह ताला आपको कामयाबी भी दिलवा सकता है। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डील करना चाह रहे हैं तो उसके मटीरियलाइज होने का इम्कान है। अगर आप कोई एनओसी या कोई परमिट वगैरह उसके लिए आप कोशां थे या आप एफर्ट कर रहे थे, उसमें अल्लाह ताला आपको सक्सेस दे सकता है। और आपको हो सकता है अपने बिजनेस के एनहांसमेंट के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिले, मगर थोड़ा सा अपने गुस्से पे काबू रखिएगा, क्योंकि मिजाज में सख्ती तेज़ी आने का इम्कान बन सकता है।
اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنے کوئی لانگ ٹرم پلاننگ کر رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سکسیس دے سکتا ہے. اور کوئی پرانا کیس جو لیٹیگیشن میں چل رہا ہو یا آپ کے کیسز الجھے میں ہوں یا اس میں رزلٹ نہ آ رہے ہوں تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ اس میں کوئی اچھی نیوز آپ کو مل جائے. یہ بھی خیال رکھیے گا ہیلتھ کے اندر خاص طور پہ اپنے آنتوں کا اسٹمک کا باسی کھانے کو اوائڈ کیجیے گا. اس دور میں بیکٹیریا چلے جاتے ہیں پیٹ میں یا فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے یا تھوڑا سا ایک جسے کہتے ہیں نا متلی الٹی اس ٹائپ کی چیزیں ہونے کا امکان ہوتا ہے. اور ایجوکیشن کے لحاظ سے ہاں ماشاءاللہ سے کوئی آپ کو اچھی نیوز مل سکتی ہے. اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان یعنی لیبرا. لیبرا والوں کو میں یہ کہوں گا کوئی ایڈیشنل کوئی آپ کو اسائنمنٹ مل سکتی ہے, کوئی آپ کو دوستوں کے حوالے سے سپورٹ مل سکتی ہے. اور لیبرا والوں کو میں یہ کہوں گا چاہے آپ آفس میں چاہے آپ پالیٹکس میں اپنے آپ کو فی الحال پالیٹکس سے تھوڑا سا دور رکھیے گا, ورنہ خواہ خواہ کا کوئی ایلیگیشن یا کوئی بلیم گیم آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے. اور اپنی وائف یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لیبرنس لوگوں کو بول رہا ہوں برج میزان والے لوگوں کو تھوڑا سا اپنی گفتگو کے اندر جو ہے سافٹنس رکھیے گا اور پلس کوئی ایگریشن میں مت جائیے گا ورنہ پرابلم ہو سکتا ہے. کچھ سوشل لائف آپ کی بڑھ سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو اپنے میں یہ ایڈوائز کروں گا کیونکہ ابھی جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ گرو چنڈال یوگ جو بنا ہوا ہے تو اپنے بچوں کا خاص طور پہ اپنے پارٹنرز کی ان کی ایکٹیویٹیز کا خیال رکھیے گا. ہو سکتا ہے یہ وہ بھی دور ہوتا ہے جہاں پہ انسان کو اللہ نہ کرے غلط قسم کے لوگ کسی نشے میں مبتلا کر دیں تو وہ ذرا احتیاط کریے گا. مذہبی محافل میں مذہبی گیدرنگ کے اندر ریلیجیس افیئر جو ہوتے ہیں ان میں آپ حصہ لیں گے تو آپ کی انرجی میں اضافہ ہوگا اور پھر اللہ کا تو کرم اپنی جگہ ہوتا ہی ہے اور آپ کو ایک حد تک روحانی اسپرچولی سیٹسفیکشن ملے گا. یہ بھی ہوتا ہے کہ اس دور میں انسان مذہبی مقامات مقدسہ یا اچھے وہ جگہیں جن کا تعلق ریلیجن سے ہو وہاں جانے کے مواقع ملتے ہیں, ہر مذہب والے کے لیے بول رہا ہوں. اور آپ کو کسی یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ کھانے پینے کی طرف رجحان بڑھے. ایسے دور میں ایک ایڈوائز میں کروں گا ذرا اپنا اگر آپ میٹ لور ہیں تو تھوڑا سا گوشت سے پرہیز کیجیے گا. فی الحال اس ویک کے لیے بول رہا ہوں, باقی تو اپنی جگہ چلتا رہتا ہے. اور یہ کیونکہ اس کے پیچھے ریزن ہے کوئی بیکٹیریا تھرو میٹ انسان کی باڈی میں انجیکٹ ہو جائے, اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں. اس کے علاوہ کچھ دوستوں کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر کا موقع ملے گا, ہو سکتا ہے موویز ہو سکتا ہے سینما ہو سکتا ہے کوئی اور جگہ پہ جانے کے مواقع آپ کو میسر آئیں. کچھ اگر آپ کے گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی کام پھنسے ہوئے تھے تو وہ مٹیریلائز ہو سکتے ہیں اچانک, یہ فائدہ ہو سکتا ہے. اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا اگر آپ پارٹنرشپ میں کوئی کام کر رہے ہیں تو اپنے اکاؤنٹس کو پراپر رکھیے گا ورنہ یہاں پہ کوئی گھپلا یا کوئی دھوکہ ہونے کا ذرا سا امکان بنتا ہے. اس کے علاوہ ایجوکیشن کے لحاظ سے ایوریج آپ کا رہے گا. ہاں اپنی آرائش و زیبائش کی چیزیں جو بیوٹیفیکیشن سے ریلیٹڈ ہے اس پہ کچھ اخراجات ہوتے نظر آتے ہیں. اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب اسکارپیو. اسکارپیو والوں کو یہ کہوں گا جتنا آپ اپنے آپ کو فوکس رکھیں گے, جتنا آپ اپنے آپ کو ایک کنسسٹنسی کے ساتھ چلائیں گے اتنا آپ کو کامیابی ملنے کے زیادہ امکان بنیں گے. اور جس کام کو کرنے کے لیے آپ بہت عرصے سے ایفرٹس کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ کوششیں کامیاب ہو سکتی ہیں. اور آپ کو ہو سکتا ہے کچھ بچوں کے حوالے سے کوئی اچھی گڈ نیوز مل جائے. تھوڑا سا اپنی والدہ کی یعنی امی کی صحت کا خیال رکھیے گا. اور اگر آپ کو ٹیکس سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے کوئی راہ نکلوا دے پازیٹیو وے میں. اور اگر کوئی ایک چیز کا خیال رکھیے گا چاہے آپ کے پاس کتنی بڑی اپرچونیٹی آئے اور وہ انلیگل ہو
مذہب تو اپنی جگہ ہے، اس کے حوالے سے تو انسان کو خیال رکھنا چاہیے، لیکن اگر وہ دنیاوی قانون کے لحاظ سے اللیگل ہو اور چاہے اس میں پروفٹ کا مارجن بہت ہو، تو میں یہ کہوں گا رسک مت لیجیے گا، اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے احتیاط کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ٹانگوں میں کوئی چوٹ، ہلکی سی بلیڈنگ ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے رومانس سے ریلیٹڈ معاملات میں کچھ تھوڑے سے الجھاؤ ہو سکتے ہیں، اپنے جذبات کو قابو میں رکھیے گا اور فائنینشیل ڈیلنگ میں احتیاط کیجیے گا۔ ہاں، اگر آپ اپنا چینج آف ریزیڈنس کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنی رہائش کی جگہ میں تبدیلی چاہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو بھرپور کامیابی عطا کر دے۔ اگر آپ کسی اور جگہ پہ جانا چاہ رہے ہیں تو اس بات کے بھی قوی امکان بنتے ہیں، اور کوئی پرانے دوستوں سے، ریلیٹو سے اچانک آپ کی کہیں پہ ملاقات ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے تھوڑا سا ایجوکیشنل میٹر میں اپنی، یعنی تعلیمی معاملات میں اپنی محنت کو بڑھا دیجیے گا تو وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا، اور کچھ گھریلو اشیاء کی مرمت یا ان کی خرید پر آپ کے اخراجات ہوتے نظر آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اس دور میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ انسان کو دھوکے باز قسم کے مولوی، میں علماء حق کی بات نہیں کر رہا، یا غلط قسم کے مذہبی لوگ، ان سے تعلق بن جانا، یا ان سے یہ جو بابا عامل ٹائپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس جانے سے احتیاط کیجیے گا۔ اس کے بعد ہمارا، اور ایک شدت سے آپ کے ذہن میں ایک سوچ یہ بھی آئے گی کہ میں کہیں امیگریشن کے لیے اپلائی کروں۔ اس کے بعد ہمارا نواں برج ہے، برج قوس سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس والوں کو میں یہ کہوں گا، آپ جتنا اپنا سیلف کانفیڈنس برقرار رکھیں گے اتنی سکسیس آپ کے قریب جلد آئے گی۔ آپ کو کچھ سپورٹس بھی مل سکتی ہیں، کوئی ڈیوائن سپورٹ بھی ہو سکتی ہے آپ کے ساتھ، اور آپ کے اگر ان لاس کے ساتھ آپ کے معاملات چل رہے تھے یا کوئی ڈسپیوٹ چل رہا تھا تو ہو سکتا ہے بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے اس میں آپ کو پازیٹیو اچیومنٹ ہو جائے۔ اور تھوڑا سا میں یہ کہوں گا، اگر آپ، چاہے آپ پرائیویٹ ہوں چاہے گورنمنٹ آفیشیل ہوں، اگر آپ کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے ایفرٹ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اچانک آپ کی وہ خواہش پوری کرا دے۔ اور ایک چیز کا احتیاط رکھیے گا، آگے سے آرگومنٹ مت کیجیے گا یا بحث و مباحثہ مت کیجیے گا، جو مل رہا ہو تقدیر کا لکھا سمجھ کے اس کو قبول کر لیجیے، کیونکہ ایونچولی وہ چیز آپ کے حق میں بہتر ہوگی۔ کچھ آپ کو بیرون ملک سے کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے، اگر آپ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ مذہبی حوالے سے ہو، چاہے وہ جاب کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہو، اس میں آپ کو کوئی سکسیس مل سکتی ہے۔ اور تھوڑا سا آپ کو لوگوں پر اعتماد ذرا سوچ سمجھ کے کیجیے گا، اسپیشلی فائنانس کے معاملے میں۔ آپ کے لیے کچھ اپنے ایک خیال رکھیے گا، کوئی اپنے قریبی دوست، اپنے ملازمین، اپنے آس پڑوس سے کوئی خواہ مخواہ کی تلخی ہو، کوشش کیجیے گا کہ ایک نرمی کے ساتھ اس معاملے کو حل کر لیجیے گا، ورنہ وہ چیز بڑھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ میٹر میں کوئی امتحان کے حوالے سے یا کوئی پیپر کے حوالے سے اچھا آپ کا جا سکتا ہے۔ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، ایک تو یہ وہ دور ہوتا ہے جہاں پہ کوئی خواہ مخواہ کی چوٹ لگ جائے، ہو سکتا ہے آپ سائیکلنگ کر رہے ہوں اور آپ کے پاؤں میں کوئی کٹ لگ جائے، ہو سکتا ہے آپ کرکٹ کھیل رہے ہوں، ہاتھ پہ کوئی چوٹ لگ جائے، یہ چیزوں کا ذرا خیال رکھیے گا۔ اور کوشش کیجیے گا جتنا آپ اپنے آپ کو ہمبل رکھیں گے اور جتنا اپنے آپ کو سافٹ رکھیں گے اتنا آپ کو سکسیس تیزی سے ملے گی۔ اور رومانس کے حوالے سے بھی کوئی سکسیس ہو سکتی ہے، اور خاص طور پر اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں، چاہے آپ خاتون ہیں چاہے آپ مرد ہیں، تو اگر کوئی ہو سکتا ہے اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو جائے۔ اور ایک چیز کا بس خیال رکھیے گا، ہاں، جو خواتین ہیں سیجیٹیریس، وہ اپنے ہارمونز کا خیال رکھیں اور اپنے جو جو اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ ہر مہینے کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، اس میں تھوڑی سی بلیڈنگ بڑھنے کا امکان ہے۔ اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے، برج جدی کیپریکون۔ کیپریکون والوں کو میں یہ کہوں گا،
سوشل لائف آپ کی بڑھ سکتی ہے. یہ کہوں گا کوئی آپ کو رسپانسبلٹی ایکوائر کر سکتے ہیں یا آپ کو گرانٹ کی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ بیرون ملک اگر سیٹل ہونا چاہتے ہیں یا وہاں ابراڈ جانا چاہتے ہیں اس میں کامیابی ہو سکتی ہے. تھوڑا سا اپنی صحت کا خیال رکھیے گا, خاص طور پر ایک تو پیٹ کا تو آپ نے خیال رکھنا ہی ہے, دوسرا آپ نے اپنے جوائنٹس کا, اپنی بونز کا, ان کا خیال رکھیے گا. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس دور میں آدمی کو شیاٹکا پین ہو جائے, لوور بیک میں کوئی پرابلم ہو جائے, سروائیکل کا مسئلہ ہو جائے, اسپائنل کارڈ کا مسئلہ ہو جائے, تو یہ خیال رکھیے گا. اور کوئی بھی ڈیل کرتے وقت, اسپیشلی پراپرٹی کی, گاڑی کی ڈیل کرتے وقت بہت صبر و سکون کے ساتھ, جلد بازی کا مظاہرہ مت کیجیے گا, ورنہ دھوکے یا بعد میں نقصان ہونے کا احتمال ہوتا ہے یا اندیشہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو کچھ پارٹیز میں یا کوئی شادی بیاہ کی تقریبات میں حصہ لینے کا موقع مل سکتا ہے. اور ایک چیز کا میں کیپریکون فیمیل کو یہ کہوں گا, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے معاملات میں کوئی تلخی نہ آنے دیجیے گا, ورنہ وہ چیز آپ کی ایگریویٹ ہو سکتی ہے, بڑھ سکتی ہے. اور اگر کوئی آپ کو اپرچونیٹی ملتی ہے باہر جانے کے حوالے سے, مذہبی سفر کے حوالے سے, تو یقیناً اس کو اویل کرنے کا موقع بن سکتا ہے اور اللہ کا کرم آپ پہ ہو سکتا ہے. کچھ آپ کو مڈ آف ویک میں ہو سکتا ہے کوئی خواہش چھوٹی موٹی, کوئی اٹکی ہوئی پھنسی ہوئی رقم آپ کو واپس مل جائے, یا کوئی چیک جو کلیئر نہ ہو رہا ہو وہ کلیئر ہو جائے. اب اس کی کیا صورت بنتی ہے تو میرا اللہ بہتر جانتا ہے. اس کے علاوہ آج آپ کو تھوڑا سا یہ جو اس ویک کے منگل بدھ گفتگو میں خیال رکھیے گا اور ڈیل کرتے ہوئے خیال رکھیے گا. یہ ایسا دور ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کوئی آپ کو اپنی چرب زبانی یا اپنی گفتگو سے آپ کو کوئی اللہ نہ کرے نقصان یا گھاٹے کا سودا کرا دے, جو بعد میں آپ کو پتہ چلے گا یار یہ کیا ہو گیا, میرے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا. تو یہ چیزوں کا خیال رکھ لیجیے گا. اور دوسرا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ میٹر میں مثلاً یہ بڑی عجیب سی کیفیت دیتا ہے, یا تو بہت اچھا یا پھر توقع سے کم نتائج ملنے کا امکان. باقی میرا اللہ بہتر جانتا ہے. اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل ایکوریس. ایکوریس والوں کو میں یہ کہوں گا آپ اپنے گھریلو معاملات کے اندر بہت خیال رکھیے, اور کوئی ڈیسیشن میک آؤٹ کرتے ہوئے یا فیصلہ سازی کرتے ہوئے جذبات کو یہ خانے میں رکھ دیجیے گا, عقل و دانش کے ساتھ کام لیجیے گا. اور تھوڑا سا آپ کو چیزیں ایکسپوز بھی ہوں گی, اور تھوڑا سا آپ بھی اپنے اندر ایک ججمنٹ کا جو مادہ ہے اس کو ایکٹیویٹ کریں. کیونکہ ایک چیز مجھے لگتی ہے کہ آپ کی کسی روحانی ہستی, کوئی مذہبی ہستی, کوئی ایسی ہستی جس کو آپ اپنا مینٹور تصور کرتے ہوں, اس سے آپ کی ملاقات ہو جائے. اور اگر کوئی آپ کا گھر کا معاملہ یا آپ کوئی فلیٹ, اپارٹمنٹ یا کوئی مکان بنا رہے تھے, ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ کو وسائل مہیا ہو جائیں, یا کوئی ایسی پروڈکٹ جو آپ کو نہ مل رہی ہو اور آپ خریدنا چاہ رہے ہیں اس کی اویلیبلٹی آپ کو ہو جائے. اس بات کا امکان ہے. ہو سکتا ہے کوئی روحانی سفر, مذہبی سفر, اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی سکسیس بھی مل جائے اور وہاں پہ آپ کی روحانی امیدیں اور خواہشات پوری ہو جائیں. اس کے علاوہ اگر وہ اسپیشلی میں ایکوریس لڑکیوں کے لیے کہہ رہا ہوں یا خواتین کے لیے, کوئی رشتے کا سلسلہ, کوئی پروپوزل, کوئی بنگنی, اس بات کا امکان بن سکتا ہے. تھوڑا سا آپ کو گھریلو ماحول ڈسٹرب کر سکتا ہے, چاہے مرد ہو عورت ہو, یا اپنی وائف کے ساتھ کوئی آپ کا پرابلم بن سکتا ہے. اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا, ایکسپیکٹیشن تو ہمیشہ ہی اللہ سے رکھیں, مگر ہو سکتا ہے جن لوگوں سے آپ نے کوئی ایکسپیکٹیشن رکھی ہوئی ہو وہ فلفل نہ ہو, تو آپ کو تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ ہو. اور یہ میں خاص طور پر منگل کے بعد آنورڈ بات کر رہا ہوں. اور مگر فرائیڈے کی شام سے چیزیں کچھ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی, اور کوئی آپ کا رکا ہوا, بگڑا ہوا, کوئی پھنسا ہوا کام آل آف سڈن ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کچھ سیر و سیاحت کی طرف رجحان رہے گا, یا کچھ ہوٹلنگ کی طرف رجحان بن سکتا ہے. اور ایکوریس فیمیل, ان کو اپنی اسکن کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اس ویک میں یہ تھوڑا پرابلم کر سکتا ہے. اور اگر وہ ایکوریس لوگ جو
کوئی سانس سے ریلیٹڈ مرض کا شکار ہیں، اب اس میں دیکھیں ایستھما بھی آ گیا، برونکائٹس بھی آ گیا، یا آپ کو سائنس بھی آ گیا، تو اس کا ذرا خیال رکھ لیجیے گا، باقی اللہ کرم کرنے والا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایجوکیشن میں اچانک کوئی گڈ نیوز مل جائے۔ اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج ہود، پائسس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیے گا، آپ کی زبان سے، اور نہ کوئی ایسی کمٹمنٹ کریے گا جو بعد میں نبھانا مشکل ہو جائے۔ تھوڑی سی آپ کی زبان پہ تلخی پیدا ہو سکتی ہے، کچھ غصہ آ سکتا ہے، تو اس کو اوائڈ کیجیے گا۔ اور خاص طور پہ میں پائسس لوگوں کو کہوں گا، کڑوی چیزیں، غلط قسم کی اشیاء، ان سے آپ لوگ تو بہت دور رہیں۔ وہ کڑوی اشیاء جس میں لیکوڈ کا استعمال ہو، دور رہیے گا۔ پلس آپ جو بھی ڈیسیشن لینا چاہ رہے ہیں اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک آپ کو کامیابی، اور اپنی اسکن کا بھی خیال رکھیے گا۔ فائنینشیل چیزیں کچھ آپ کے حق میں بہتر ہو سکتی ہیں، اور کوئی آپ کے لیے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک آپ کو کوئی گڈ نیوز مل جائے کسی بھی سائٹ سے، جس سے آپ کو یقیناً خوشی ہو۔ کوئی گفٹ مل سکتا ہے، اس بات کا بھی امکان ہے۔ کوئی گاڑی کی تبدیلی یا گاڑی کی خرید و فروخت ہونے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ کچھ فیملی کے معاملات میں آپ کا پازیٹیو وے میں مجھے کنٹریبیوشن نظر آ رہا ہے۔ دوسرا، آپ کے جو فیملی میٹرز ہیں ان میں بہتری ہونے لگے گی۔ فائنینشیل چیزوں میں کچھ اچانک ایک دم بہتری ہونے کا اس کا بھی امکان ہوتا ہے، اور کوئی سفر کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے آپ کو۔ اور آپ جتنا اپنے آپ کو اسٹریٹ فارورڈ اور قانون کے دائرے میں رکھیں گے اتنا آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ اور خاص طور پر ایک چیز میں اور کہوں گا، پائسس والوں کو ماؤتھ انفیکشن، دانت، گم، ان کا خیال رکھیے گا۔ اس دور میں ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ دانت کی تکلیف ہو جائے یا دانت میں کوئی پرابلم ہو جائے، یہ پورشن اندر جن کا تعلق جبڑے سے ہو، اور اسٹمک، اس کی بھی ٹیک کیئر کیجیے گا۔ اس کے علاوہ جو آپ کا دل تو بہت چاہے گا پانی کی طرف جانے کا رجحان، اور پانی کی طرف اسپورٹس ایکٹیویٹی میں حصہ لینے کا، مگر احتیاطی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیجیے گا۔ اور سب سے پہلے تو رب کا نام، اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ کے کیجیے گا۔ یہ وہ دور ہوتا ہے، اب آج کل کے دور میں تو لوگ موٹر سائیکل ہی چلاتے ہیں، اگر پرانا دور ہوتا تو میں کہتا گھڑ سواری کرتے ہوئے یا جانور پہ سواری کرتے ہوئے تھوڑی سی احتیاط کیجیے گا۔ اس دور میں جو ہے وہ اینیملز جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے غصے میں آتے ہیں، تو اب آج کل گھڑ سواریاں تو خیر نہیں ہوتی، تو موٹر سائیکل خاص طور پر ٹو ویلر وہ چلاتے ہوئے احتیاط کیجیے گا۔ اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کی چیزیں بحکم اللہ میرے پنچل پاک کے صدقے بہتر ہو سکتی ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ میں نے آپ کو ویکلی ہاروسکوپ بتایا، جتنا اللہ تعالیٰ میرے دماغ پر اپنا کرم کرتا ہے اتنا میں آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں، اور یہ میں بناتا ہوں پوری دنیا کے لیے، صرف پاکستان کے لیے نہیں۔ تو ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے دیکھے۔ اور ایک بات میں نے بہت پہلے آپ کو کہی تھی کہ جب میرے برج کو سنا کرے نا تو اس سے پیچھے والا برج بھی سن لیا کرے۔ آپ کو تو نہیں پتا، آپ جو ہے ان بٹوین پیدا ہوئے ہیں، درمیان میں دو برجوں کے، تو وہ بھی باتیں آپ کو کسی حد تک لگیں گی۔ تو ایک تو اپنا برج سنا اور اس سے پیچھے والا برج سنا، تو یقیناً وہاں سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ باتیں کلک ہوں گی۔ اور انشاءاللہ بدھ تک کوشش کروں گا کہ میں آپ کو پاکستان کے حوالے سے ایک ویڈیو بنا کے، لمبی نہیں ہوگی، لینتھی نہیں ہوگی بس ٹھیک ایوریج ٹائم کی ہوگی، وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ اور باقی انشاءاللہ تعالی جو آپ سے شروع میں عرض کرتا ہوں ان چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔